اشتعال انگیزی پر مبنی حکمت عملی کے ذریعے اسرائیل خلیجی ملکوں کو ایران سے لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر عرب ملک ایران کے خلاف جنگ کا عملی حصہ بن گئے تو کیا واقعی قیامت خیز پیشرفت تیسری عالمی جنگ کے بگل کی صورت بج اٹھے گی؟ ایران کے سعودی عرب اور قطر کی گیس آئل فیلڈ پر حملوں سے متعلق خبریں حقیقت ہیں یا صہیونی سازش؟ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکوں کے ذریعے مسلم ممالک کو لڑانے کی سازش کے تانے بانے کس نے بنے؟ جنگ مزید کتنے ہفتے جاری رہ سکتی ہے؟ روس اور چین کی محتاط کیلکولیشنز کیا کہتی ہیں؟ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ایران کے علاوہ کس کس کا آشیانہ جلے گا؟ یہ اور ان جیسے بہت سے دیگر سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ناظرین، پرووکیشن اسٹریٹجی یعنی اشتعال انگیزی کی حکمت عملی، ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا وہ خفیہ پہلو جس کے ہولناک نتائج آنے والے دنوں میں دنیا کے مستقبل پر سوالیہ نشان ثبت کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے فالس فلیگ آپریشنز میں خلیجی ممالک کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو تباہ کر کے خلیجی ممالک کو ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے لیے بھڑکا رہا ہے۔ دوسری جانب موساد کے ایجنٹ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکوں کے ذریعے ایران کے خلاف نفرت کی عوامی لہر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مغربی میڈیا ایران پر الزام لگا رہا ہے کہ ابتدا میں نشانہ فوجی اڈے تھے، مگر اب خلیجی ممالک کا توانائی اور سویلین انفراسٹرکچر بھی ایران کی زد میں آنے لگا ہے۔ نتیجے میں خلیجی ممالک کی وہ شبیہ جو سیاحت، سرمایہ کاری اور استحکام کی علامت سمجھی جا رہی تھی، لرز کر رہ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے بہترین شہروں میں شمار دوحہ، ابوظہبی، دبئی اور ریاض کو اپنا پرتعیش لائف سٹائل انڈیکس برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ جنگی حالات کے سبب عرب ملکوں میں 2026 کے دوران فیفا فٹ بال، ہینڈ بال، بیچ گیمز، گولف ٹورنامنٹس اور ای سپورٹس سمیت کھیلوں کے 8 عالمی مقابلے منسوخ یا ملتوی کرنا پڑے۔ ناظرین، خلیجی تعاون کونسل کے 6 ارکان سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان ابتدا سے ہی اس جنگ سے گریزاں تھے، لیکن جغرافیہ اور امریکی فوجی موجودگی نے انہیں براہ راست نشانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس وقت ایران دوہری جنگی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ نمبر 1، عرب ملکوں میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کرنا، اور نمبر 2، حملوں کے ذریعے عرب ملکوں کو دباؤ میں رکھنا کہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی اس جنگ کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران چاہتا ہے کہ خلیجی ملک باہر بیٹھ کر تماشا نہ دیکھیں، بلکہ اپنے مفادات پر زد پڑنے کا علاج کریں، اور علاج کریں جنگ روکنے کے لیے واشنگٹن پر اثر انداز ہونا۔ کیا خلیجی ممالک اپنا وزن ایران کے حق میں استعمال کر پائیں گے؟ شاید نہیں، اس لیے کہ ایران کے ترجمان کی تمام سرخ لکیریں عبور ہونے کی بات ہو، یا ریاض کا یہ اعلان کہ وہ اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، ایک سخت ہوتے لہجے کی علامت ہے۔ سعودی کابینہ کے اعلامیے اور ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس نے واضح کر دیا کہ مملکت دفاعی تیاری مکمل رکھے ہوئے ہے، لیکن دوسری جانب خلیجی ممالک کا ایران کے حق میں پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بیشتر عرب ملکوں نے ابھی تک اپنی سرزمین یا فضاؤں سے ایران پر حملوں کی اجازت نہیں دی، اور اگر حملے جاری رہے اور عرب ملکوں کے توانائی کے ڈھانچے کو اسی طرح سے شدید نقصان پہنچتا رہا تو کیا خلیجی ممالک یہ پالیسی برقرار رکھ پائیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو سرگوشیوں کی صورت سفارتی راہداریوں میں گونج رہا ہے۔ خلیج کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تیل اور گیس ہے۔ عالمی منڈیوں کی سانس اسی خطے سے جڑی ہے۔ اگر برآمدی ٹرمینلز، ریفائنریز یا بندرگاہیں متاثر ہوتی ہیں تو تیل کی قیمتیں اچھل سکتی ہیں، جس کا اثر ایشیا سے یورپ تک محسوس ہوگا۔ تو کیا ایران واقعی خلیجی ممالک کی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنا کر انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ کسی تیسرے ہاتھ کا کام ہے؟ ایران سختی سے سعودی عرب اور قطر کی آئل اور گیس فیلڈز کو نشانہ بنانے کی تردید کر چکا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات راس تنورہ کی تیل تنصیبات ایرانی فوجی اہداف میں شامل نہیں تھیں، اور ان پر حملہ ایران نے نہیں کیا۔ ایران نے کہا کہ انہوں نے سعودی حکام سے پہلے ہی اس بارے میں بات کی ہے اور ان دعووں کی تردید کی ہے۔ کچھ ایرانی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی آئل ریفائنری پر حملہ دراصل فالس فلیگ اسرائیلی آپریشن ہے۔ ایرانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان بوجھ کر خلیجی ملکوں کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایران کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ فالس فلیگ سے ملتی جلتی ایک اور تصویر ہمیں گزشتہ دنوں سعودی عرب اور قطر کے حوالے سے امریکی صحافی نے بڑے واضح انداز میں دکھائی۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے دعویٰ کیا کہ سعودی اور قطری حکام نے موساد کے کچھ ایجنٹس کو گرفتار کیا جو ان ممالک میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کے توانائی کے اعصاب پر دباؤ ڈال کر
عالمی توجہ اور سفارتی مداخلت کو متحرک کرنا ایران کے لیے ایک موقع ضرور ہے، مگر یہ اس کی حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا الٹا اثر پڑتا اور خلیجی ریاستیں رد عمل میں مزید مضبوطی سے واشنگٹن سے جڑ جاتی۔ کیا واقعی عرب ممالک اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں جو مشرق وسطیٰ کے لیے آگ کا دریا اور خون کا سمندر بننے جا رہی ہے؟ اس کا جواب 3 عوامل میں پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے حملوں کی شدت۔ اگر ایرانی حملے محدود اور وقفے سے رہتے ہیں اور ایران کا ہدف خلیجی ریاستوں میں امریکی اثاثے ہی رہتے ہیں تو خلیجی رد عمل دفاعی حد تک رہے گا، لیکن اگر اسرائیل فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے ایران کو قصوروار ثابت کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو عرب ملکوں کی جنگ میں شمولیت کا امکان کافی بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، داخلی رائے عامہ۔ کچھ عرب حکومتیں غزہ کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ کھلے عسکری اتحاد کے تاثر سے گریزاں ہیں، تاہم اگر ایران نے واقعی تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تو بیانیہ بدل بھی سکتا ہے، یعنی پھر معاملہ اتحادی کی مدد سے زیادہ اپنے دفاع کا ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، امریکی حکمت عملی کی وضاحت، جس کے بغیر عرب ملکوں کا جنگ کا حصہ بننا کافی مشکل ہے۔ اگر واشنگٹن ایران کے حوالے سے اپنے اہداف جوہری پروگرام کی روک تھام، نظام کی تبدیلی واضح نہیں کر پاتا تو خلیجی قیادت طویل جنگ میں کودنے سے ہچکچائے گی۔ یہاں ایک اور اہم سوال ہمارا منتظر ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ روس ایران کی عملی مدد سے دور صرف بیان بازی تک محدود ہے؟ ناظرین، ماسکو نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت تو ضرور کی اور تہران کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی، جس نے سفارتی حمایت کا تاثر ضرور دیا، لیکن عملی میدان میں روس کے لیے گنجائش کافی محدود دکھائی دیتی ہے، جس کی ایک وجہ ہے یوکرین جنگ، جس نے 4 سالوں سے روس کی عالمی توجہ اور وسائل کو اپنی جانب کھینچ رکھا ہے۔ دوسری وجہ ہے مشترکہ دفاعی شق کے بغیر روس اور ایران کا اسٹریٹجک معاہدہ، اور تیسری وجہ ہے کہ ماسکو کا فی الحال امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ مول لینے سے گریز۔ ڈرون تعاون اور مغربی پابندیوں کے توڑ کے لیے شراکت کے تناظر میں روس کے لیے ایران اہم ہے، مگر اتنا اہم بھی نہیں کہ کریملن اپنے لیے ایک نئے جنگی محاذ کا انتخاب کر لے۔ نتیجتاً امکان ہے کہ روسی حمایت سفارتی اور محدود فوجی تکنیکی تعاون تک سمٹی رہے گی۔ چلیں، روس کا مسئلہ تو یوکرین جنگ ہے، لیکن چین کی مذمت زبانی جمع خرچ تک کیوں محدود رہ گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ چین کی اصل طاقت اقتصادی ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور توانائی خریدار ہے۔ 2021 کا 25 سالہ معاہدہ دونوں کے تعلقات کو اسٹریٹجک گہرائی دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ چین کی حکمت عملی روایتی طور پر تحمل اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کے گرد گھومتی ہے۔ اقوام متحدہ میں سفارتی ڈھال فراہم کرنا ایک بات ہے، مگر براہ راست فوجی مداخلت ایک مشکل ٹاسک ہے۔ بیجنگ کا بنیادی مفاد یہ ہے کہ خطہ مکمل تباہی کی طرف نہ جائے، کیونکہ تیل کی قیمتوں کا بے قابو ہونا اس کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یوں چین ایران کی اقتصادی لائف لائن تو ہے، مگر عسکری مدد کے میدان میں محتاط تماشائی۔ اب سب سے اہم سوال، امریکہ ایران کے خلاف جنگ کو محدود فریم ورک تک ہی رکھے گا یا اسے کھلی جنگ میں بدل دے گا؟ آئینی طور پر جنگ کا اعلان کانگریس کا اختیار ہے، مگر جدید امریکی صدور اکثر فوجی کارروائی کے فریم میں مہم چلاتے رہے ہیں۔ اگر آپریشن ایپک فیوری چند ہفتوں تک محدود رہتا ہے تو اسے حملہ کہا جائے گا، اگر یہ کارروائی مہینوں تک پھیلی تو عملاً جنگ بن جائے گی۔ یہاں زمینی فوج بھیجنے کا سوال سب سے حساس ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کا جغرافیہ اور آبادی عراق سے کہیں بڑی آزمائش ہوگی۔ فضائی حملے وقتی برتری دے سکتے ہیں، مگر کسی ملک کی جوہری یا میزائل صلاحیت کو مستقل ختم کرنا محض بمباری سے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ آگ مزید کہاں تک پھیلے گی؟ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی چھیڑی گئی اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ اگر حملے اور جوابی حملے جاری رہے مگر توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو، خلیجی ریاستیں دفاعی اتحاد مضبوط کریں مگر براہ راست ایران پر حملوں میں شریک نہ ہوں، روس اور چین سفارتی حمایت تک محدود رہیں، تو جنگ محدود کینوس پر جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایران کی جانب سے خلیجی ملکوں کے کسی بڑے تیل ٹرمینل یا شہری مرکز کو شدید نقصان پہنچا تو اجتماعی دفاع کی شقیں فعال ہو سکتی ہیں۔ خلیجی ریاستیں فضائی یا لاجسٹک سپورٹ فراہم کر سکتی ہیں۔ یہ مرحلہ جنگ کو علاقائی سطح پر باقاعدہ محاذرائی میں بدل سکتا ہے، اور اگر جنگ کا دائرہ کار پھیلا اور پھیلتا چلا گیا تو اس کے عالمی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے اہم سوال کا جواب ہے کہ تیل کی قیمتیں، عالمی منڈیاں متزلزل اور سفارتی کتب بندی گہری ہو جائے گی۔ روس اور چین کھل کر عسکری مداخلت نہ بھی کریں تو ہتھیاروں، انٹیلیجنس اور معاشی سہارا بڑھا سکتے ہیں، مگر براہ راست تصادم سے گریز برقرار رہے گا۔ خلیجی ریاستیں اس وقت بارود کے ڈھیر پر توازن قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ نہیں چاہتی، مگر جنگ ان کے دروازے تک آن پہنچی ہے۔
ایران اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتا ہے، امریکہ اپنے اہداف واضح کیے بغیر دباؤ بڑھا رہا ہے، روس اور چین اپنے مفادات کی کیلکولیشنز میں محتاط ہیں۔ اس لیے اصل معمہ یہ نہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون کتنی دور تک جانے کو تیار ہے۔ اگر دانش اور سفارتکاری غالب نہ آئی تو خلیج کی روشن راتیں مزید دھماکوں کے دھوئیں میں دھندلا سکتی ہیں، اور تب سوال یہ نہیں ہوگا کہ جنگ پھیلے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ اب جنگ کو سمیٹے گا کون۔